ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جوانی دیوانی، جوانی دیوانی، جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی میں پاگل پن ہوتا ہے، جوانی میں جنون ہوتا ہے، جوانی میں لاؤبالی پن ہوتا ہے، جوانی میں ہوش و حواس جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے بھی جذباتی ہوتے ہیں۔ جوان جذباتی ہو، جوان کی فطرت ہے جذباتی ہونا۔ جیسے دودھ کی فطرت ہے آگ نیچے سے ملے تو ابل پڑتا ہے، ویسے جوان کی فطرت یہ ہے کہ جذبات کو مشتعل ہونے میں وقت نہیں لگتا، اور خاص طور پہ دو چیزیں جوان کو زیادہ مشتعل کرتی ہیں، ایک تو حسن اور ایک تو عشق۔ یہ دو چیزیں جو جوان کو مشتعل کرتی ہیں، کسی دور کا جوان ہو، کسی زمانے کا جوان ہو، جوان بہرحال جوان ہوتا ہے۔ اب آئیں، علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے شاید ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے کئی جوانوں کی یہی داستان ہو، ان کی یہی داستان ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، عثمان ابن حسن کہتے ہیں حسن نام کا ایک جوان تھا، حسن نام کا ایک جوان تھا، جوانی کی شروعات تھی، ابھی جوانی کا اٹھان تھا، چہرے پہ داڑھی کے پورے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ گھر والوں نے کہا حسن جاؤ اور بازار جا کر کے کچھ خرید کر کے لاؤ۔ کہتے ہیں حسن بازار گئے، جوان تھے، ابتدائی جوانی تھی، جوانی کی شروعات تھی۔ حسن گئے اور جا کر کے کیا دیکھا، ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، وہ بھی کوئی سودا لینے کے لیے آئی۔ پھر وہ جوان نے دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، جب آنکھیں چار ہوئی تو اس جوان حسن نے ہنس کے کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، کتنی جمیل ہے تو۔ وہ لڑکی تھی آج کل کی بیٹیوں کی طرح نہیں کہ حسن کی تعریف سن کر گردن کو جھرجھری دیتی اور گھمنڈ کرتی، نہیں، وہ اس دور کی بیٹی تھی، ابھی خیر القرون ختم نہیں ہوا تھا، ابھی خیر القرون ختم نہیں، رسول اللہ کا ظاہری دور ابھی وصال تو فرمایا تھا، لیکن ابھی بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے۔ اس دور کی بات ہے، اس دور میں پرورش قرآن و سنت کے سائے میں، قناعت کے سائے میں، کردار سیدہ زہرا کے سائے میں، کردار خدیجۃ الکبریٰ کے سائے میں، کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں اس وقت پرورش ہو رہی تھی۔ جیسی لڑکی نے اپنے حسن کی تعریف سنی، کتنی خوبصورت ہے لڑکی تو، اس لڑکی نے فوراً کہا اے لڑکے، اے لڑکے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ حسن کہتے ہیں میں اس کے حسن میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس جملے کا اثر بھی میرے دل پہ نہیں، حسن میں اتنا ڈوب ہی گیا تھا کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ یہ کیا رہی ہے۔ میں نے کہا تو کتنی خوبصورت ہے، اور ایک بات اللہ سے ڈرو۔ کسی بزرگ کا ایک جملہ یاد رکھنا، لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ لذت مٹنے والی ہے، گناہ نہیں مٹنے والا۔ جب تنہائیوں میں دل چاہے گناہ کرنے کو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، اور سن لو جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے اللہ اس کی عبادتوں کو بھی رد کرے گا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہو، آخرت میں تنہائیوں کے اندر پاپ کر رہے ہو، اپنی تنہائی کیسی خود سوچو، اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یادوں سے آباد کرو، رسول اللہ کی یادوں سے آباد کرو۔ حسن کہتے ہیں حسن، اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ میں اتنا ڈوبا تھا کہ مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا کتنی خوبصورت ہے۔ جب دیکھا کہ میں اس کے حسن کی تعریف کیے جا رہا ہوں تو لڑکی نے کہا اچھا اے لڑکے تجھے میرے پورے وجود میں کیا خوبصورت لگ گیا، کیا اچھا لگ گیا۔ حسن کہتے میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، تیری آنکھیں کتنی حسین ہے، تیری آنکھوں کو دیکھ کر کھلے گلے سے یاد آتے ہیں، تیری آنکھوں کو دیکھ کر چمکتے ہوئے ستاروں کی چمک یاد آتی ہے۔ جو کہنا تھا کہنے والے نے کہا ہوگا، لیکن اگر علامہ ارشد القادری کی زبان تو پھر بات قلیل ہوگی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں تھی، اس میں سے ملکہ تھی، اس کے رخسار نہیں بلکہ لالا کے گلوں کی یاد دلانے والے، کھلتے ہوئے پھولوں کی
طرح تھے، اس کے ہونٹ نہیں لالے چمن تھے، اس کے بال نہیں سنبل کا پودا، اس کی آنکھ نہیں نرگس کے پھول، اس کا چلنا نہیں کسی مورنی کا خرام ناز کرتا تھا، اس کا تیز قدم اٹھانا نہیں کسی ہرنی کا چوکڑی کرنا تھا۔ ایسے حسن و جمال کو کوئی دیکھے تو پھر صاحب تسبیح اور مصلی بھی ہو تو پھر کیا ہو انسان کا حال؟ کیونکہ انسان تو حسن کا متوالا ہے۔ حسن نے کہا، میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے تیری آنکھیں۔ اس نے کہا اپنی تیرا علاج کر چلی چلی ایک پوری کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں تشت، اس نے کہا اے لڑکے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہی کسی لڑکے کی حسن کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے بالکل کر و فر سے اور بڑے نام سے کہا ہاں میں اس کی تعریف کر رہا تھا، کیا بات ہے؟ اس نے تحفہ بھی ایک کسی لڑکے نے کسی لڑکی کی تعریف کی اور تحفہ آ جائے پھر یہ بھی انسان کہتا ہے میرے نصیب سے کہ میرے بھاگ سے پہلا ہی نشانی کو پہنچا۔ تو بات ہائے حسن سے میں خوش ہو گیا، محبت کا پہلا نشانی کو پہنچا، لیکن جیسے میں نے تشت سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی اور اس سے تازہ تازہ خون نکل رہا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا، میری مالکہ نے کہا کہ اس لڑکے سے کہنا میری آنکھیں تجھے خوبصورت لگی نا، میں نے کاٹ کے دے دیا، مجھے بھول جا، میں ان خوبصورت آنکھوں کو اپنی پیشانی میں نہیں رکھنا چاہتی، مجھے انتی بن کے رہنا تو گوارا ہے لیکن پاپی بن کے رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں پاپی بن کے نہیں رہ سکتی، لڑکوں کو جو آنکھیں میری طرف متوجہ کرے تو آنکھیں کٹنے کی قابل ہے، میں نے کاٹ کے دے دیا بھول جا۔ حسن کہتے ہیں اس لڑکی کے تقویٰ پرہیزگاری کا مجھ پہ اتنا اثر ہوا کہ میں رو پڑا۔ میرے دل نے کہا حسن تو نے کیا کیا؟ تیرے چند فکروں نے، تیرے چند جملوں نے کسی خوبصورت لڑکی کا مستقبل تباہ کر دیا، اتنی خوبصورت حسین لڑکی کو تیرے جملوں نے اندھا کر دیا، اندھا۔ اب کے ساتھ کون شادی کرے گا، کون بیاہ کرے گا؟ آگے بڑھنے سے پہلے دو جملے اے میری قوم کے جوان، تیرا فون کسی رانگ نمبر پہ کر کے کسی لڑکی سے بات کرنا ہو سکتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو طلاق تک پہنچا سکتا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو پورے معاشرے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ آج کل کچھ منچلے لڑکے لڑکیوں کو بیٹھ کر بات کرتے، فون پہ بات کرتے، لالچ دیتے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسے ویسا ویسا ویسا۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہیں نبھا پاتے، نہیں دیکھ پاتے، انٹرنیٹ پر باتیں طے ہوتی ہیں، فوٹو دیکھ کر باتیں طے ہوتی ہیں، چھوٹ جاتا ہے۔ وہ لڑکی پر جو داغ لگتا ہے پھر اس میں کوئی نکاح نہیں کرتا، رشتہ نہیں کرتا، اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کی داستان مجھے پتا ہے، ہم تو پبلک لیول کے لوگ ہیں، پھر وہ راتوں کو جب بزنس میں سکتی ہے اور اس کی آہیں اٹھتی ہیں تو پھر تم کہیں کے نہیں رہتے، کاروبار میں ناکام، ازدواج زندگی میں ناکام، ہر جگہ ناکام۔ سن لو اور غور سے سن لو، حدیث پاک تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، چڑیا چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور اس سے کھیلتے کھیلتے چڑیا مر گئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوگی، کہے گی مولا آج انصاف کا دن ہے، انصاف کا دن، میرے اللہ اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا، میں مر گئی تھی، آج مجھے انصاف چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ چڑیا کی شکایت بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، بجلی کی کڑک کی طرح، اور اللہ فرمائے گا اے چڑیا تیری زندگی کے ساتھ کھیلا، آج میں نے اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ شادی شدہ عورتوں سے، ناقواری لڑکیوں سے زنا کر کے ان کی زندگی برباد کرنے والوں، ان کو شادی کا لالچ دے کر ان کی آبرو لوٹ کر کھانک جانے والوں، سوچو تو صحیح، جو چڑیا کی زندگی سے کھیلے اس کے اعمال برباد ہوں گے اور وہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو عورتوں کی زندگی سے کھیلے، جو لڑکیوں کی زندگی سے کھیلے، میرے عزیز اپنی زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے کہ آپ 5 لوگوں کی اور
چاہے وہ کمار لوگوں کی اور کسی شرما کی آپ جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں. 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے, ہمیں روز جینا ہے, روز اٹھنا ہے, روز معاشرے میں کھڑا رہنا ہے, تجارت کرنا ہے. آپ فلم کو دیکھ کر فالو نہ کریں, آپ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو فالو کریں. یہ کہانی ہے, یہ قصہ ہے, وہ حقائق ہے. ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے. چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا تباہ ہوتا ہے. یہی پہ چولہا اور آگے بڑھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اسی طرح 2-3 بچے پیدا کر کے جو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دیتے, میکے سے دیر سے آنے سے طلاق دے دیتے, چھوٹی چھوٹی شکوک و شبہات پہ طلاق دے دیتے. آپ سے پوچھتا ہوں, بڑے غرور اور گھمنڈ سے طلاق تو دیتے ہو. 3 بچوں کی پیدائش کے بعد طلاق دینے والے آج سواری خوبصورت لڑکیوں کو رشتے نہیں آتے. اس متعلقہ سے کون رشتہ کرے گا؟ لیکن جب تم نے اس کی جوانی سے کھیلنے کے بعد اس کو طلاق دیا ہے, جب وہ بستر پہ کروٹ بدلے گی, اس کی آنکھوں کو کوئی سنے نہ سنے, لیکن وہ باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں, سن لو آقا کا فرمان, بیویوں کو طلاق دے کر ان کو چھوڑ دینے والوں, ان کی سسیاں, ان کی آئیں اور نالے بلند کروانے والوں, سن لو. میرے آقا فرماتے ہیں, مظلوم کی آہ سے بچو, مظلوم کی فتوا سے بچو. مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا, کوئی پردہ نہیں ہوتا. اگر مظلوم کافر ہوگا, اس کی آہیں بھی تمہیں جلا دے گی, اس کی آہیں بھی تمہارے خدمت کو برباد کر دے گی, تمہارے خالصان کی خوشیوں کو چھین لے گی. اس لیے ہو سکے نہ کسی چڑیا پہ ظلم کرنا, نہ کسی کافر پہ ظلم کرنا, نہ کسی انسان پہ کرنا. ارے جب کسی پہ ظلم کی اجازت نہیں ہے, اپنی بیویوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو, قوم کی بیٹیوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اور سن لو, تم کسی کی بیٹی کی آبرو سے کھیلو گے, ایک دن تم بھی تو بیٹی کے باپ بنو گے, یا تم بھی تو کسی کے بھائی ہو. یاد رکھنا, کما تدین سدان, تم کیسا کرو گے وہ تم بھی دیکھو گے, جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اگر چاہتے ہو کہ قوم کی بیٹیاں تمہارے گھر کی محفوظ رہے, آنکھوں پہ حیا کا نیک بنو. کہتے ہیں, حسن کہتے ہیں کہ میں نے وہ کٹی ہوئی آنکھیں دیکھی, اور کٹی ہوئی آنکھیں دیکھ کے میں رو پڑا. یا اللہ, میرے دو چند فکرے نے کسی کو اللہ کر دیا, خوبصورت کی آنکھیں لے لی, اس سے کون شادی کرے گا, کون نکاح کرے گا, کیا ہوگا؟ میں روتا رہا. لیکن ایک بات حسن کہتے ہیں, مجھے خیال آیا, میں توبہ کرتا تھا, روتا. حسن توبہ, حسن رونے سے خیال ہے, حسن یہ کیسی توبہ, دل دکھائے بندے اور توبہ کرے اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں. دل دکھائے بندے کا توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں. توبہ کا اصول تو یہ ہے, خدا سے معافی مانگ لی, بندے سے جس کا حق طلب کیا اس سے بھی تو معافی مانگ. میں نکلا, صبح کو نکلا, اس کے گھر کی طرف گیا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے آنگن میں لوگ جمع ہیں اور ایک جنازہ اٹھ رہا ہے, اور ہر جنازہ اٹھانے والا رو رہا ہے. میں نے پوچھا, یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس میں پورا محلہ سوگوار ہے؟ تو کہا, کسی بزرگ کا نہیں, یہ ہمارے محلے کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے. کل صبح بازار گئی سنا ہے کہ کسی منچلے نے اس کی تعریف کر کے آنکھیں کاٹ کے غصے میں بھیج دیا. آنکھیں کاٹ تو تھی غیرت کی وجہ سے, لیکن درد برداشت نہ کر سکی. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, عورت تو عورت ہوتی ہے, نسوانیت تو نسوانیت ہوتی ہے, سنف نازک تو سنف نازک ہوتی ہے. آنکھیں کاٹ کے جذبات میں فرشت تھی, لیکن برداشت نہ کر سکی. دن بھر تڑپتی رہی, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں دم توڑ گئی. اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے. حسن کہتے ہیں, اس دن مجھے احساس ہوا, حسن تیرے چند فکروں نے کسی کی آنکھ نہیں لی, اندھائی نہیں کیا, تیری چند فکروں نے کسی کی جان لے لی. ایک میت ہوگی, ایک موت ہوگی, ایک قتل ہو گیا. اس دن حسن کہتے ہیں, میں نے اللہ سے کہا, مولا میرے دیکھنے میں کسی کی جان لی, کسی کی زندگی تباہ کی. آج میں توبہ کرتا ہوں, عورت تو عورت ہے, آج کے بعد کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. اور حسن نے سچی توبہ کی, میرے اور آپ کی طرح توبہ نہیں کی. حسن نے سچی کیسی توبہ ہو کہ بکری کے تھن سے سوراخ سے دودھ نکلے, دوبارہ اسی سوراخ سے دودھ واپس نہیں جا سکتا. ایسی توبہ, ایک بار گناہ سے نکلو, دوبارہ اس راستے نہ جاؤ, یہ توبہ ہے. اور یہ توبہ انسان کو محبوب خدا رسول اللہ کا محبوب مقدس اور مقدس بنا دیتی ہے. ایسی توبہ حسن کہتے, میں نے سچی توبہ کی, اور سچی توبہ کے بعد دل میں خیال آیا, حسن جب توبہ کری,
गुनाहों की जिंदगी, बल्कि वो तो गुनाह की जिंदगी में थे भी नहीं हसन, लेकिन एक वाकया ऐसा हो गया था, एक ऐसा वाकया हो गया था, मैं उनको कोई गुनहगार नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये वाकया भी मैं बयान न करता, अगर उस्मान इब्न हसन में लिखा होता अल्लाह अकबर, तो कहा हसन जो जिंदगी तेरी थी वो गुजर गई, तूने तौबा कर ली, अब कोई एक बंदे की सरपरस्ती चाहिए, कोई तेरा मुर्शिद होना चाहिए, कोई तेरा उस्ताद होना चाहिए। हसन कहते हैं ऐसे मौके पर मैं उस्ताद और मुर्शिद और अपना मुरब्बी जब तलाश करता था तो फिर नसीबे की अर्जुमंदी ये थी कि मुझे मौला अली जैसा पीर मिला, अली मुर्तजा जैसा उस्ताद मिला, अली मुर्तजा जैसा मुरब्बी मिला, और फिर वही हसन जिसने पहले जिंदगी ये गुजारी थी, जब मौला अली जैसा पीर मिला तो उसी हसन को दुनिया ने इमाम हसन बसरी के नाम से जाना, और वो इमाम हसन बसरी मौला अली के डायरेक्ट मुरीद है, डायरेक्ट खलीफा है, शेखुल मशाइख है, इमाम सूफिया है, चिश्तियों का सिलसिला अली मुर्तजा तक जाता है इमाम हसन बसरी के जरिए से, कादरियों का सिलसिला भी एक नहर से जाता है इमाम हसन बसरी के जरिए से, नक्शबंदियों का मामला भी इमाम हसन बसरी के जरिए से तुर्क से जाता है, सारवती और साई हो सबके सिलसिले हसन बसरी से होने जाते हैं। देखो जवानी की जिंदगी कैसी, और उसके बाद जवानी में वाकया ऐसा हो गया, और उसके बाद फिर जो जिंदगी थी कैसी जिंदगी, अल्लाह अकबर, मौला अली फरमाते थे कि अगर हसन बसरी किसी महफिल में मौजूद है तो मैं किसी को खिताब और वाज करने की इजाजत नहीं देता, सबके मिंबर उठा दिए जाए सिवाय हसन बसरी के मिंबर का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हकदार है। ये हसन बसरी हुए, फिर बड़ी उनकी शानें हुई, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ तौबा ने कोई रास्ता तो दिया ना, आओ मेरे भाई आज गौसपास की महफिल है, हम भी सच्ची तौबा कर ले। मेरे मुर्शिद गौसे आजम तो फरमाते हैं मैं अपने मानने वालों को तौबा के बगैर मरने ही नहीं देता। आइए उससे उनसे निस्बत करें, सच्ची तौबा करें। हमारी जमात में ऐसे ऐसे बुजुर्ग मौजूद है, लेकिन क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मैं इतनी देर से बोल रहा था तो क्या मैं तवक्को कर सकता हूँ कितने लोग हैं जो आज अपने नबी को खुश करने के लिए और खुदा को राज़ी करने के लिए आज तौबा का इरादा करते हैं। क्या मैं देख सकता हूँ कितने लोग तौबा कर सकते हैं? उठाए, मैं भी आपके शामिल हूँ, हम सब तौबा करते हैं, करेंगे, और हाथ उठाए रखें, फरिश्तों को गवाह बनाए, बोलो आज से सच्ची तौबा करते हो। मेरे साथ पढ़ो, अपने गुनाहों से तौबा करने की नियत से मेरे साथ पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह, रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। या अल्लाह तेरे महबूब को गवाह बनाकर, तेरे महबूब को वसीला बनाकर जिंदगी के हर गुनाह से तौबा करते हैं। मौला तौबा करना हमारा काम है, इसकी लाज रखना तेरे करम पर है। बोलो आज के बाद गाना सुनना छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बोलो इंशाल्लाह छूटेगा कि नहीं छूटेगा? नमाज की पाबंदी होगी कि नहीं होगी? इंशाल्लाह कल की सुबह नई सुबह का आगाज होगा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 6-7 नवंबर जसपुर भरपूर से भरपूर शायर इसमें मुफ्ती हम्माद साहब, मुफ्ती शहजाद साहब।